ناظرین آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں آپ سب سے اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس میں میرے ٹیچر بھی جوائن کریں گے، جو کہ آئی تھنک کہیں پہنچ رہے ہیں، وہاں پہنچ کے ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ جب تک میں آپ لوگ کے میسیجز پڑھتی ہوں، تھینک یو۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں عامر بھائی، ماشاء اللہ لکنگ امیزنگ، تھینک یو سو مچ۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت خوش ہوں، بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ میرا مقصد آپ سب جانتے ہیں کہ آج میں لائف کیوں آئی ہوں۔ آئی ایم ہیئر ٹو شیئر جو میں سیکھ رہی ہوں، جو میں اپنا دین جان رہی ہوں، جو میرے اللہ کا دین ہے، میں چاہتی ہوں میں آپ لوگ سے شیئر کروں، کہیں ہم لوگ غافل نہ رہیں۔ بہت دن بعد دیکھا آپ کو، بالکل ایسا ہی ہے، میں بھی تھوڑی سی کنفیوز تھی، تھوڑی سی جاننا چاہ رہی تھی، اس لیے میں تھوڑی سی انسٹاگرام سے ہٹی ہوئی تھی۔ یو گیٹنگ مور کیوٹ، ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا تھینک یو کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ جب میں نے یہ ڈیسیژن لیا، آپ لوگوں نے مجھے کتنا پیار دیا۔ اتنا پیار تو آپ نے مجھے تب بھی نہیں دیا تھا جب میں ایک کام کری تھی اتنا زیادہ۔ تھینک یو سو مچ۔ کین یو پلیز سیو دا ویڈیو؟ آف کورس، میں جیسے ہی سیشن اینڈ ہوگا میں یہ ویڈیو سیو کروں گی اور اسے پوسٹ بھی کروں گی۔ لو ٹو سی یو بیک ان دیٹ لک، تھینک یو سو مچ۔ حجاب بہت پیارا لگ رہا ہے، بالکل، یہ مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی میں نے کیوں سٹارٹ کیا حجاب کرنا۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ ٹو بی اے مسلم، الحمدللہ۔ آبرو، نو سنم، آبرو گئی۔ ماشاء اللہ، لکنگ سو کیوٹ، تھینک یو سو مچ، سو نائس۔ پلیز کال مائی نیم، اوکے، ایمان ظفر۔ کتنا نور ہے آپ کے چہرے پہ، تھینک یو۔ میرے خیال سے جب اللہ کا میسج آپ کو سمجھ آتا ہے تو نور آتا ہے۔ میں آج کل جس سے بھی ملتی ہوں پہلی بات یہی سنتی ہوں، آپ کے چہرے پر نور ہے۔ الحمدللہ فار دیٹ۔ آپ نے ٹرانسلیشن والا قرآن کہاں سے بائی کیا ہے؟ اوکے، یہ ایک ایسا کویسچن ہے جو میں بہت زیادہ میسیجز میں دیکھتی ہوں، کامنٹس میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ قرآن مجید دکھا دوں۔ یہ میرا بیسٹ فرینڈ بن چکا ہے اب۔ یہ جو ہے، یہ مجھے میری فرینڈ انم ملک، یہ انہوں نے گفٹ کیا تھا۔ دس از مائی قرآن، اور یہ میں نے اس کو اپنی آسانی کے لیے ایک ایپ بنا لیا ہے کہ میں کیسے بھی جلدی سے اس صورت پہ پہنچ جاتی ہوں۔ سورہ نمبرز لکھے ہوئے ہیں، اور یہ قرآن یہ اگر آپ دیکھ سکیں، بلکہ آپ انم کو بھی زیادہ کانٹیکٹ کریں، یہ ابو منصور ہے، ان کا ہے۔ ماشاء اللہ کی بیٹا، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بہت ٹھیک ہوں، اپنے گھر میں ہوں، سکون میں ہوں۔ ریئلی لو یو اپ، یو آر سچ این انسپریشن، تھینک یو سو مچ۔ اللہ مجھے اس قابل بنائے کہ جو میسج وہ مجھے سمجھا رہا ہے میں آپ تک پہنچاؤں۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے آپ دین کی طرف آئی، خود کو فالو کرتی ہوں، الحمدللہ میں بھی بہت خوش ہوں، تھینک یو۔ واٹ انفلوئنسز یو ٹو ڈائیورٹ یور اٹینشن ٹورڈز دین؟ بالکل، میں آج اسی پہ بات کرنے آئی ہوں، میں آپ سے سب شیئر کروں گی۔ اینڈ مون لائٹ آفیشیل سیز، ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ۔ ان سے میرا بڑا زور کا کنیکشن ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم، وعلیکم السلام ایوری ون۔ لو یو سنم، لو یو ٹو، تھینک یو، آئی ریئلی لائک یو۔ اللہ کی راہ میں لگ گئی آپ، الحمدللہ، اللہ نے چاہا
और मैं इधर आ गई. कहाँ से आ रही हूँ ये सब आपसे भी शेयर करती हूँ. चले माशाल्लाह, so many people have joined. बेबी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है. सुलाकर आराम से खाना शाना बना के हस्बैंड को खिला के अब मैं इधर आई हूँ आपसे बात करने के लिए. मैं इस टाइम पिंडी में हूँ और यहाँ बहुत ठंड है और मुझे कुछ एक्स्ट्रा लगती भी है. सलाम आपी, शेयर योर जर्नी. जी बिल्कुल जी, जो लोग इस टाइम मेरे साथ हैं माशाल्लाह, सो मैनी आइज़ ऑन मी राइट नाउ. अल्लाह मेरी मदद करे, मैं आप तक अपना जो दिल में बात है मैं आपको ठीक से शेयर कर सकूं. मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले उस हदीस के साथ जो मेरे दिल के बहुत करीब है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे, कुरान का इल्म सीखे और दूसरों तक पहुँचाए, यानी उसे दूसरों तक शेयर करे. तो जैसे आप सब मुझे जानते हैं कि मैं एक एक्टर थी. मैंने बहुत ड्रामों में काम किया और एक बेस्ट एक्टर बनने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया मुझे पता है. रात दिन मेहनत की, बहुत अच्छा बनना चाहती थी और मैं वहाँ तक पहुँची भी. बेस्ट एक्टर अवार्ड भी ले लिया था, बहुत मज़ा आ रहा था. ज़िंदगी में एक दौड़ लगी हुई थी, समझ नहीं आ रही थी कि इसका एंड क्या है. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ी दिल से बात निकल रही है, ये नहीं पता था कि मरना भी है. ये रियलिटी चेक था मेरा, मरना भी है. बीइंग अ बेस्ट एक्ट्रेस, मैं आप सबको तो खुश करती रहती, सब लोगों को खुश करती रहती, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि कहीं मैं अपने अल्लाह को तो नहीं नाराज़ कर रही. कोई ऐसी चीज़ जो ऐसी कर रही हूँ ज़िंदगी में जो उसको ना पसंद हो. अब दिल में ये चीज़ आ रही थी. और ऑल्सो इतनी शुक्रगुजारी थी ज़िंदगी में कि अल्लाह मेरे से जो मांगती थी वो मुझे दे देता था. जो मांगती थी मुझे मिल जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह. शादी करनी थी, अल्लाह ने शादी कर, मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया. औलाद चाहिए थी, अल्लाह मैंने औलाद दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह. सब कुछ अच्छा चल रहा था, घर की लाइफ भी इतनी प्यारी चल रही थी. कहीं ना कहीं एक सुकून की कमी थी. मुझे बाद में समझ आई कि वो सुकून था जो मुझे सुकून की तलाश थी. मतलब सब कुछ था मेरे पास, सिर्फ सुकून को ढूंढ रही थी. और फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद सुकून मेरा, क्योंकि मैं काम छोड़ा था, शादी कर ली थी, मुझे लगा मैं घर के कामों में बिजी रहूँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं चला. फिर मुझे लगा कि मैं काम करूँगी तो शायद मुझे सुकून आएगा. मैं उसकी तैयारी में लग गई. मैंने ज़ाहिर बेबी के बाद थोड़ी सी हेल्दी हो गई थी. फिर मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया. सारे ड्रामा पीपल जिनके साथ मैं काम करती थी सबको मैंने लाइन अप कर लिया था. कभी कहती थी कि मैं विंटर्स में स्टार्ट करूँगी, कभी कहती थी कि मैं जनवरी में स्टार्ट करूँगी. एनीवेज, जो प्रोडक्शन हाउसेस मेरे दिल के बहुत करीब थे मैंने उन सबको लॉक कर लिया हुआ था कि मैं जनवरी में इंशाल्लाह कम बैक करूँगी और जिसका भी स्क्रिप्ट पसंद आएगा तो मैं उनके साथ काम शुरू कर दूँगी. तैयारी मेरी पूरी चल रही थी. लेकिन एक दिन एहसास हुआ कि मुझे ज़िंदगी में चाहिए क्या था. अच्छा, जब ये मैंने सोचा तो मुझे समझ आई मुझे तो फैमिली चाहिए थी. फैमिली में मिल गई. अब मुझे लगा था अगर मैं काम शुरू कर दिया तो मैं कहीं मैं इनसे ना डिस्ट्रैक्शन ना हो काम मेरी. तो अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं. मैं वर्कआउट टीचर थे मेरे पास और मैंने उन्हीं से सवाल कर दिया. मैंने कहा सर मेरे पास मैं उनसे काफ़ी चीज़ें शेयर करती थी. मैंने उनको कहा कि सर मेरी ये किताब एक शेल्फ पे पड़ी रहती है, कुरान मजीद, और हम सब के घरों में होती है. ये हमें से बड़ी इज्जत देते हैं और टॉप जगह पे रख देते हैं. कभी खोल के तो देखते नहीं है, तब देखते हैं जब कभी रमज़ान हो या अल्लाह माफ़ करे किसी कोई इंतकाल कर जाए. मतलब हम तब इस तरह तक अप्रोच करते हैं. एनीवेज, बात ये है कि मैंने कुरान को अप्रोच करना चाहा.
تو اس سلسلے میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا، ٹیچر کی بہن بھی پڑھ رہی تھیں تو انہوں نے مجھے نا اس قرآن سے کنیکٹ کروا دیا. تو میں چیپٹر 2 تک پہنچی تھی، تو وچ از سورہ بقرہ. اقرا وہ چھوٹی سی بچی ہیں 23 ایئرس کی، اور میں نے ان سے ایک چیز شیئر کی. میں نے کہا میں اس قرآن کو مجھے نہیں پتا، اس کا میں اکیلے میں پڑھتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، تو آپ تھوڑی سی مجھے تفسیر بتا دیں. تو انہوں نے کہا میں آپ کی ہیلپ کروں گی. انہوں نے مجھے اچھا سا سمجھانا شروع کیا. ابھی کوئی دوسرا تیسرا دن تھا تو میں چیپٹر 2 پہ آئی تو مجھے ایک آئینہ سا دکھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے. تو اب آیت میں نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا. مجھے ایک دم پہلے تو بڑا مزہ آیا. مجھے چیپٹر 2 میں پہلے متقی میں لگی، اچھا جی، پھر آ گیا منافق کا چیپٹر آیا. تو کہیں نہ کہیں مجھے دل میں ایسی کھٹکی آئی کہ کہیں میں اس کیٹیگری میں تو نہیں فال کری کہ جو آسان لگتا ہے وہ تو میں کر لیتی ہوں، اللہ کیونکہ مسلمان تو ہوں، تو جو آسان لگتا ہے وہ میں کر لیتی ہوں، جو مشکل ہیں چیزیں وہ کیوں چھوڑ دیتی ہوں. فار ایگزامپل اگر میں شوبز کی بات کرتی ہوں تو بیوٹیفل فیلڈ، لیکن جو میں کری تھی کہیں اس میں اللہ کو تو نہیں ناراض کری تھی. تو ایسے لگتا تھا کہ اگر میں حجاب کے بغیر کوئی کام کرتی ہوں، اپنی بیوٹی شو آف کر رہی ہوں، کہیں میرا اللہ تو نہیں مجھ سے ناراض ہو رہا. تو اس لیے مجھے یہ بڑا ریئلٹی چیک ملا کہ آپ چیک کر لیں. ایکچولی میں نے چیپٹر 2 کو وہ آئینہ سمجھا اور اس پہ بہت فوکس ہوا میرا. میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے کہ یو ٹیک اے اسٹیپ، آپ اسٹیپ اللہ کی طرف لیتے ہیں، اللہ کی طرف چل کے جاتے ہیں، اللہ کمز رننگ ٹو یو، ٹورڈز یو. تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. جب میں قرآن کی طرف پہنچنا چاہا مجھے نہیں پتا چل رہا کہ کیسے سب میری طرف آنا شروع ہو گئے. میں نے صرف کھولنا چاہا تھا، دیکھا اور سب کچھ خود سے ہونا شروع ہو گیا. سب سے پہلے میں نے اناؤنس کیا انسٹاگرام پہ کہ میں اللہ کی طرف آئی ہوں، کیونکہ وہ دل میں میرے ڈر آیا تھا چیپٹر 2 پڑھ کے کہ کہیں میں اللہ کی اس والی کیٹیگری میں نہ آ جاؤں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. کوئی بھی حکم ہم وہ مان لیتے ہیں جو ہمیں ایزی لگتا ہے اور وہ چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو مجھے یہ حجاب پہننا مشکل لگتا تھا شاید، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ صرف کریشن کو خوش کرنا ہے، اور اس کو کریشن کو خوش کر کے میں اندر سے خوش نہیں تھی. میں روز پریشان تھی کیسے کبھی کوئی پوز، کبھی بال اسٹریٹ، کبھی بال کرل، تو یہ ڈائے وائے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا زندگی میں صرف کریشن کو خوش کرنے کے لیے. واٹ اباؤٹ دا کریٹر آف دا کریشن، اس کے لیے کیا کیا؟ مطلب اگر یہ کریشن کو امپریس کرتے کرتے میں اللہ کے پاس چلی گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاتی کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. فار ایگزامپل میں ابھی ادھر بھی آ رہی تھی تو میری اتنی اچھی تیاری تھی کہ میں تیار ہو کے جاؤں گی، میں اپنی بات کروں گی، میں نے سمجھا کہ میں آپ لوگوں تک کیا میسج لاؤں، مطلب تیاری تھی میری. واٹ ایف میں اللہ کے پاس چلی جاتی اور میری کوئی تیاری نہیں ہوتی؟ تو بات یہ کہ بیسٹ ایکٹر بننے کے لیے بھی میں نے اتنی تیاری کی. تو ابھی جیسے میں نے آپ سے حدیث شیئر کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن کا علم سیکھے اور آگے دوسروں تک پہنچائے. اب بیسٹ ایکٹر تو میں بن گئی. اب ضروری تو نہیں کہ بیسٹ ایکٹر ایک اچھا انسان بھی ہو، ایک اچھی بیوی بھی ہو، اچھی ماں بھی ہو، اچھی بیٹی بھی ہو، اچھی بہن بھی ہو، اچھی بہو بھی ہو. وہ مجھے اس حدیث سے یہ سمجھ آئی کہ بہترین انسان اگر بننا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے، قرآن تک آئیں گے تو ہی آپ بہتر انسان بنیں گے. تو بس میری اپروچ ادھر تک تھی اور اللہ نے میرے لیے راستے آسان کیے. پھر یہ کہ اب ہمیں کسی کے قریب ہونا ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں نا، پھر ہی اس کے قریب ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کی لائکس اینڈ ڈس لائکس کیا ہیں، اس کی سوچ کیا ہے. اسی پر میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرتی ہوں کہ
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, यानी अल्लाह के करीब होना चाहते हो, तो आप तब तक नहीं हो सकते जब तक मैं आपसे ये हदीस सॉरी मैं इसका मफ़हूम आपसे शेयर करती हूँ कि वो अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप अल्लाह की कुर्ब तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आप उसकी चीज़ यानी जो कुरान उसके अंदर से निकला है आप वहाँ से जाने उसको। ये उसका मफ़हूम है उस हदीस का। इंशाल्लाह मैं आपसे सही करेक्ट वर्ड्स भी शेयर कर दूँगी। तो अच्छा, अब जैसे मुझे अपने हस्बैंड के करीब होना था, तो मैं दुनिया से पूछती फिरती कि जी सोमी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, और वो मेरे सामने भी होते, तो मैं दुनिया से क्यों पूछती, या मैं अपनी ही क्यों चलाती कि जी सोमी को शायद ये पसंद होगा। क्यों हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हमें और बंदा सामने हो भी तो हमें डायरेक्ट उससे पूछना चाहिए ना कि भाई आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। मोहब्बत तब होती है ना जब आप अगले की चीज़ पूरी करके दें। तो अल्लाह की अंदर से जो कलाम है, अल्लाह के अल्फाज हैं, हम वही नहीं खोल के देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। हम खुद ही सोच लेते हैं कि अल्लाह को ये पसंद है शायद वो पसंद है, और कुछ भी करते रहते हैं, एक काम कर लेते हैं दूसरे पे नाराज़ भी कर रहे हो शायद। तो इसके लिए हम सबको चाहिए कि हम कुरान खोलें, जो मैंने किया। डूज एंड डोंट्स हैं इसके अंदर, जो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह के अकॉर्डिंगली अगर लाइफ आप गुजारना चाहते हैं तो वो सब इस कुरान में है। बहुत इजी है, मतलब व्हाट सो हार्ड कि आप गूगल से मैं क्यों पूछूं कि मेरे अल्लाह को क्या पसंद है, मैं लोगों से क्यों पूछूं मेरे अल्लाह को क्या पसंद है। अल्लाह ने मुझे इतना शऊर दिया, इतनी समझ दी, इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं उसकी किताब तक खुद नहीं जा सकती कि अल्लाह उसके अंदर क्या कह रहा है। और अल्लाह तो हम ही से मुखातिब है, जब वो ए ईमान वालों से बात करता है तो क्या हम और आप ईमान वाले नहीं हैं? ईमान वाले तो हम हैं। ये बुक तो पूरी इंसानियत के लिए है, बल्कि मैं आपसे जो मेरी लाइफ चेंजिंग आयत है मैं आपसे वो शेयर करूँगी, जिसने मतलब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे चेंज कर दी, मतलब टोटल चेंज। मैं आपसे वो आयत शेयर करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि मेरे सर जो नजम शराज हैं वो भी हमें जब तक ज्वाइन कर लें। ये कोई कह रहा है सूरह बकरा इज़ एक्चुअली मिरर ऑफ तो ये मुझे समझ नहीं आ रही है। मिरर ऑफ ह्यूमन बींग्स, दैट्स ट्रू। इन आयत में हम ही हैं और हमें पता ही नहीं है, हम बुक खोलना ही नहीं चाहते हैं, और हम सुनी सुनाई जो हमें सिखा दिया हुआ है हम बस वही समझ रहे हैं कि वो हमारा दीन है। अब जो हमारे पेरेंट्स हैं क्या पता कि उन्हें भी ठीक से गाइड ना किया गया हो, तो अब हमें चाहिए, हम वैसे तो अगर हमें किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम इधर उधर भाग के सब कुछ पूछ लेते हैं, देख लेते हैं, गूगल कर लेते हैं, पता नहीं क्या, जब हमें असल में किसी चीज़ के बारे में जानना होता है। तो इसलिए मैं अल्लाह के बारे में जानना चाहा, मैंने उसके लिए मैंने कुरान तक अप्रोच की, और अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते आसान कर दिए। जब मैंने इंस्टा पे अनाउंस किया कि मैं अल्लाह के दीन अब लर्न करना चाहती हूँ, तो अल्लाह ने मेरे लिए बड़ा एक आसान कर दिया एक चीज़। मेरी एक फ्रेंड है अनम मलिक, जो ऑलरेडी रिवर्ट हैं, वो ऑलरेडी अल्लाह की राह पे चल पड़ी थी मुझसे पहले। वो बड़ी इंस्पिरेशन बनी मेरे लिए। मैं उनकी स्टोरीज़ देख रही थी तो मैंने उनको देखा कि वो एक बड़े मज़े का कुरान मजीद उन्होंने शेयर किया, उसमें से कोई आया था, मैंने पढ़ा, मैंने कहा कितना आसान है। मैंने उनको कांटेक्ट किया, एंड देन उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, एंड देन उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म बताया विच इज़ अर्रहमान अर्रहीम, जो कि मेरे सर बाबर चौधरी जो हैं, मैं आपसे उनका भी शेयर करूँगी, उनका है। और उसमें नजम भाई से मुझे कांटेक्ट करवाया अनम मलिक ने। मैंने नजम भाई में बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी को कांटेक्ट खुद से नहीं किया था, लेकिन मैं ज़ाहिर है अल्लाह चाह रहा था तो मैंने नजम भाई को कांटेक्ट किया, और नजम भाई से मेरे सेशंस हुए। मेरे पास इतने सवाल थे करने को, और उन्होंने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए। सेशंस लेते रहे, मैं अपने सवाल करती रही, वो मुझे जवाब देते रहे। इसी तरह मैं आप लोग को कह दूं कि जब वो आएँ, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं कुछ भी, तो आप मेरे सर से पूछ सकते हैं।
آپ حجاب میں بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. لو فرام انڈیا. تھینک یو. اللہ اکبر کبیرہ. پلیز ریکارڈ دس سیشن. یس آئی ول. It's time to pray عصر. آپ پڑھیں. میں بالکل پڑھ کے بیٹھی ہوں. اینڈ قرآن باتیں کرتا ہے. اس بات کا اندازہ تب ہوتا ہے جب آپ خود قرآن سے بات کرو. بالکل آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. یہ قرآن ہمارے ہی لیے ہے. یو آر گولس. ماشاء اللہ. ہمیں بھی گائیڈ کریں آسان تفسیر کے لیے. کیا کریں آسان تفسیر؟ بالکل یہی آپ قرآن کی طرف آئیں. میں آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ سے کنیکٹ کرواؤں گی. آپ مجھے پرسنل میسج بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم. آپ میرے لیے بھی دعا کریں. میں بھی دین کو سیکھوں. آپ میں قرآن سیکھ جاؤں. آمین. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے. بس ہدایت اللہ کیوں نہیں دے گا؟ آپ رجوع کریں. آپ دل سے اللہ میاں کے پاس جائیں. آپ اس قرآن تک پہنچے. اللہ میاں آپ کو ہیلپ کرے گا جیسا مجھے ہیلپ کی. پلیز سیو یور ویڈیو. بالکل آئی ول سیو اٹ اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی پوسٹ دس. یو آر لکنگ بیوٹیفل. ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ. اچھا جب میں نے یہ سب پوسٹ کیا تو سب کو یہ لگا کہ شاید آئی کین ٹیچ دیم. ایسا کچھ نہیں ہے. آئی ایم لرننگ مائی سیلف. میرے پیچھے میرا سسٹم ہے اور وچ از الرحمن الرحیم. اگر آپ لوگ لرن کرنا چاہتے ہیں تو یو آل شوڈ میسج می اور میں آپ لوگ کو کنیکٹ کروا دوں گی وہاں. اور میں روزانہ قرآن کلاس لیتی ہوں. ابھی میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کروں گی کہ وہ ایک آیت جو میرے لیے بہت لائف چینجنگ رہی ہے وہ کون سی ہے. میں آئی جسٹ وانٹ میرے سر جوائن کر لیں. کیا ہیلو سنم ہائی. جی آپ حجاب میں بہت پیاری لگ رہی ہیں. آپ ایک سنگر سے شادی کیوں کی؟ یہ کہاں منع ہے؟ آپ کوئی مجھے دلیل دکھا سکتے ہیں کہ سنگر سے شادی کرنا منع ہے؟ آلسو میں تو خود بھی ایکٹریس تھی تو آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اسلام کے اتنا قریب ہونے کی وجہ مجھے اپنے اللہ کو ڈھونڈنا تھا. میں نے اپنی شکر گزاری میں اپنے اللہ کو ڈھونڈا ہے. وہ میری ہر دعا قبول کرتا ہے الحمدللہ. اور مسلسل کیے جا رہا ہے. Also if I look around everything, مجھے تو ہر چیز میں اللہ دکھتا ہے. ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. ہر چیز بزنس اس کی نعمتوں کے اوپر ہوتا ہے. ہر چیز. یہ سانسیں جو میں لے رہی ہوں, یہ میں آپ سے بات جو کر رہی ہوں, ان سب میں مجھے اللہ دکھتا ہے. یہ سب اللہ نے بنایا ہے. تو میں کیوں نہ اس تک پہنچوں, اس کو جانوں تو صحیح. اس کے پاس ہی تو واپس جانا ہے میں نے. تو اور ایسی چلی گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ بینگ اے مسلم ہم سب کو پتہ ہے. تو میں نے تو ٹھیک ہے میری پہلے تیاری نہیں تھی, لیکن اب جب سے مجھے سمجھ آ گئی ہے تو میں نے تیاری کرنا شروع کر دی ہے. مجھے خوف آیا کہ میری زندگی کیا تھی, میں کیا کر رہی تھی اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. میرا راستہ قرآن ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئے ہی اس لیے تھے کہ ہم اللہ کی مرضی اپنی زندگیوں میں لائیں. ایک جو پہلے وہاں پہ چیز ہو رہی تھی, زمانہ تھا جیسا, اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا ایک میسج کے ساتھ. اور بینگ مسلمز ہم وہ میسج کیوں ادھر ادھر کر دیتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں کیوں نہیں لاتے؟ آپ کے ہسبینڈ کا کیا ریاکشن؟ الحمدللہ سب سے پیارا ریاکشن میرے ہسبینڈ کا تھا. ہی سچ اے سپورٹ. وہ ہر چیز میں ساتھ رہے ہیں. ہاں بلکہ وہ مجھے ہر بری چیز سے روکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, اگر میں بہت زیادہ ڈراماز میں بزی ہو جاتی, ظاہر ہے انہوں نے بھی مجھے ایک ریئلٹی چیک دیا تھا کہ سنم آئی ریممبر یو وانٹیڈ اے فیملی. تو اگر آپ زیادہ ٹائم کام کرو گی یا تو میں ڈسٹریکشن آ جائے گی. تو مجھے اس بات کی سمجھ بہت زور سے آئی کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اینڈ دین پھر میں نے ریکال کیا تھا ایکچولی مجھے چاہیے کیا تھا. انسان نا
یہی بات ہے کہ تھوڑا سا ناقدرہ ہے. اس کو جب کچھ مل جاتا ہے تو وہ آگے بھاگنے شروع ہو جاتا ہے, آگے کیا ہے. تو اللہ بھی قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں 13 کی 28 ہے کہ دلوں کو اطمینان صرف ادھر سے ہی ملتا ہے. میں آپ کو وہ 13 کی 28 میں ابھی آپ کو بلکہ پڑھ کے سناتی ہوں. مجھے جو میری زندگی میں بے سکونی تھی, جو ایک ریس لگی ہوئی تھی پتہ نہیں کس چیز سے, جو کہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی, میں آپ کو بتاتی ہوں میری ریس کیسے ختم ہوئی, میری زندگی میں سکون کیسے آیا ہے. دس از سورہ 13 آیت نمبر 28. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ذکر یعنی اللہ کی یاد سے ان کے قلوب مطمئن ہوتے ہیں. خوب جان لو کہ ذکر اللہ ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. اب یہ اللہ خود کہہ رہا ہے تو سمجھ جائے رول بھی یہی ہوگا نا. پھر ہم کدھر بھی, ہم کسی بھی فیلڈ میں بھاگ جائیں, پیسے کما لیں, ڈھیر سب کچھ کر لیں, وہ سکون نہیں ملنا جب تک آپ نے ادھر نہیں آنا. یہ اللہ کا رول ہے. اللہ آپ کے ایمان میں برکت ڈالے. آمین آمین. How we managed to offer Salah and recite Quran while having 3 children. انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں, ایک سیکنڈ. سر نجم, مجھے آپ کی انوائٹ شو نہیں ہو رہی. یہ میرا فرسٹ سیشن ہے لائیو, اس لیے مجھے کچھ زیادہ مینیج کرنا آتا نہیں ہے. Can you repeat the surah and ayat number? Yes, it is surah 13 Ra'd and it was ayat number 28 دلوں کو اطمینان. جی نجم سر, if you're listening to me, آپ مجھے ریکویسٹ شو نہیں ہو رہا ہے. I think یہاں سے ہوگا.